الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ وقد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم۔ آج کا ماہانہ اصلاحی بیان 1 دسمبر بعد نماز مغرب سیدنا علی المرتضیٰ اسلامک اکیڈمی میں موجود موضوع حدیث جبرائیل۔ یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ جس کے اندر آج ہم نے 2 انداز سے بات اس کے متعلق کرنی ہے۔ نمبر 1 لمبا عجیب واقعہ، اور اس کے ساتھ دوسرے نمبر پہ اس کے ساتھ ہونے والے ایسے مسائل اور معاملات جو ہمیں پیش آئے ہیں یا اس سے جو ایسے سبق ملتے ہیں جو ہماری زندگی کے اندر ایک عملی زندگی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ہم نے انشاءاللہ بات کرنی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرمائے۔ بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ جو حدیث ہے اس حدیث کو حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں اور السنہ بھی کہتے ہیں۔ اور سنہ اس کا مطلب دین کا خلاصہ۔ عربی میں لفظ کا مطلب ماں ہوتا ہے، لیکن ہر وقت ماں نہیں ہوتا۔ اب جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ابو کا مطلب باپ ہے، لیکن ہر وقت باپ نہیں ہوتا، کبھی والا بھی ہوتا ہے۔ مثلا ابو بکر کو ابو بکر اس وجہ سے نہیں کہتے کہ اس کا بیٹا ایک بکر تھا اور اس لیے اس کو ابو بکر کہتے ہیں، نہیں، بلکہ بکر کا مطلب ہے کہ ہر معاملے ہر خیر میں ابتدا کرنے والا، آگے بڑھ کے حصہ لینے والا۔ ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی مبارک دیکھتے ہیں کہ ہر معاملے میں وہ آگے ہیں، اس وجہ سے ان کو کہہ دیا ابو بکر، یعنی پہل کرنے والا، ہر معاملے میں آگے بڑھنے والا۔ تو یہاں پہ جس طرح کہا گیا ہے اور قرآن پاک میں بھی اسی طرح کہا گیا ہے کہ القریٰ، کہ بستیوں کی ماں نہیں، بلکہ جو مرکز ہے، جو بستیوں کا جو بڑا معاملہ ایک واقعہ جو ہے اس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ السنہ کا مطلب سنتوں کی ماں نہیں ہے، بلکہ دین کا خلاصہ، سنتوں کا خلاصہ ہے۔ اور یہ حدیث پاک علماء لکھتے ہیں کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں سورۃ فاتحہ مکمل الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے لے کر من الجنۃ والناس سورۃ ناس تک، اس کے اندر جتنی بھی 113 صورتیں ہیں تمام تر کا خلاصہ جس طرح سورۃ فاتحہ کہلاتی ہے، تو اسی طرح حدیث جبرائیل تمام تر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو باتیں ہیں، تمام تر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث مبارک ہیں، ان کا خلاصہ حدیث جبرائیل یعنی السنہ، یہ حدیث مبارک جو ابھی ہم درج ذیل بات کرنے لگے ہیں کہلاتی ہے۔ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل آخری زمانہ ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا سے تشریف لے جانے لگے ہیں، کچھ ہی عرصہ باقی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ کی جماعت، تم میں سے جو مناسب سمجھو مجھ سے کوئی بھی سوال کر سکتے ہو۔ تو اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیا کرتے ہیں اور چند ایک پوچھتے بھی ہیں۔ تو اس پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے ایک ایسا معاملہ چلایا کہ جس کو صحابہ نے بھی دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہونے والا واقعہ تمام تر باتوں کو کھول کر رکھ دیا گیا، حدیث کے ذریعے سے دین کا مکمل خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں اور باقی تمام تر اصحاب بھی بیٹھے ہیں۔ فرمایا کالا بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمام تر اصحاب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہیں، ذات یومن، ایک دن، تو اطلع علینا رجل، اچانک ہم پہ ایک بندہ نمودار ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے۔ عربی میں مرد کسی کے آنے کو کہتے ہیں جاء، لیکن یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس جاء علینا رجل، کہ ہمارے پاس ایک بندہ آیا، بلکہ انہوں نے فرمایا اطلع علینا رجل، ہمارے پاس ایک بندہ طلوع ہوتا ہے، نمودار ہوتا ہے۔ اس کی وجہ علماء یہ لکھتے ہیں کیونکہ ان کے آنے کا جو انداز تھا بالکل عجیب تر تھا۔ تو جو نور آتا ہے ان کے آنے کو طالع کہتے ہیں، اور جو انسان آتا ہے اس کو جا کہتے ہیں۔ جس طرح قرآن پاک سورۃ الیاسین کے اندر بھی یہی ہے کہ وضرب لہم مثلا، اے پیغمبر جی آپ ان کے لیے ایک مثال بیان کیجئے، اذ جاء المرسلون، جب ان کے پاس بھیجے ہوئے آئے تھے۔ تو مرد اور انسانوں اور بشر کے آنے کے لیے لفظ جا بولتے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اطلع علینا رجل، ہمارے اوپر ایک بندہ نمودار ہوتا ہے۔ تو اب اس کی حالت ارشاد فرمائی کہ شدید بیاض الثیاب، اس کے اگر ہم کپڑے دیکھیں تو بالکل سفید ہیں، اور شدید سواد الشعر، اگر ہم ان کے بالوں کو دیکھیں تو بالکل کالے ہی کالے ہیں۔ تو اب یہاں سے ان کی ایک حیرانی بھی بڑھتی ہے کہ یہ بندہ آیا نہیں ہے بلکہ طلوع ہوا ہے، اور پھر ان کے ہم کپڑوں کی طرف دیکھتے ہیں تو بالکل سفید، اور ہم ان کے جو بالوں کو دیکھتے ہیں تو بالکل کالے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں، اصحاب پیغمبر بھی دیکھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہاں پہ آتے آتے صحابہ کی مجلس کو چیر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب وہ انسان ہو جاتا ہے، اور نبی علیہ السلام کے بالکل گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کر بیٹھ جاتا ہے، اور اپنے ہاتھ یا تو اپنی رانوں پہ رکھے یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک کے اوپر رکھے. اور آ کر انہوں نے 5 سوال کیے تھے. میں سب سے پہلے آپ کو حدیث کا خلاصہ بتانے لگا ہوں اس انداز سے، پھر اس کے بعد یہاں سے نکلنے والے جو مسائل ہوں گے انشاءاللہ اس کو ہم نے ٹچ کرنا ہے. تو وہ جیسے ہی نبی علیہ السلام کے ساتھ ٹچ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، یہاں پہ وہ 5 سوال کرتے ہیں. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیے انہوں نے نبی علیہ السلام کو یا رسول اللہ نہیں کہا، یا محمد کا ڈائریکٹ نام لیا ہے، تو یہ بھی ایک عجیب بات ہے. ان تمام پہ بات کرتے ہیں. تو انہوں نے سب سے پہلے آگے کہا اخبرنی عن الاسلام، کہ مجھے آپ ذرا اسلام بتائیے، اسلام کیا ہے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم شہادت ادا کرو، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. دوسرا جواب کہ وتقیم الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، اور اسی طرح تم زکوٰۃ ادا کرو. وتصوم رمضان، اور اسی طرح تم نے روزے بھی رکھنے ہیں. وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اگر تمہارے پاس وسعت ہو تو تم نے حج بھی کرنا ہے. تو پھر اس کے بعد اب وہ جو آنے والا انسان عجیب تھا وہ کہتا ہے کہ بالکل تو آپ نے ٹھیک کہا. اب حضرت عمر اور باقی صحابہ حیران ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں عجیب بندہ ہے. سب سے پہلے تو پوچھتا ہے، پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ وہ کہتا ہے کہ اور اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، صدقتا، کہتا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحیح ارشاد فرمایا. تو صحیح ارشاد فرمانا یہ لفظ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے پتہ ہے. اور مجھے بتائیے، یہ سوال ہے، سوال کا مطلب ہے کہ پتہ نہیں ہے. تو ہر معاملہ ان کے لیے عجیب تھا. تو پھر اس کے بعد آگے کہا کہ اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان بتائیے کہ ایمان کیا چیز ہے. تو اس پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ، یہ کہ تم اللہ رب العزت کے اوپر ایمان رکھو، وملائکتہ، اور یہ کہ تم ملائکہ پر ایمان رکھو، وکتبہ، اور جتنے بھی اللہ رب العزت نے آسمانی کتابیں نازل کی ہیں اس کے اوپر ایمان رکھو، اور اسی کے ساتھ ورسولہ، جتنے پیغمبر علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں تو اس کے اوپر بھی ایمان رکھو، والیوم الاخر، اور جو آخرت کا دن ہے اس کے اوپر بھی ایمان رکھو، اور یوں ہی وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور جو ایک اچھی تقدیر ہو یا بری تقدیر ہو تمام پہ تم نے ایمان رکھنا ہے. تو صدقتا، پھر اس نے ہی کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بالکل ٹھیک ارشاد فرمایا. کالا، پھر اس کے بعد عرض کی فاخبرنی عن الاحسان، مجھے آپ احسان بتائیے، احسان کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، گویا تو اس انداز سے عبادت کر کہ تو اللہ کو دیکھتا ہے. فإن لم تکن تراہ، اگر یہ حالت کیفیت نہ ہو سکے نا، فإنہ یراک، تو اتنی تو کم از کم کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت تمہیں دیکھتا ہے. تو گویا احسان یہ ہے. تو پھر اس کے بعد عرض کی کالا فاخبرنی عن الساعہ، یہ چوتھا سوال کہ مجھے ذرا یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ اگر جانتا میں نہیں ہوں نا تو اے پوچھنے والے پتہ تجھے بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد آگے کہ یا رسول اللہ اخبرنی عن اماراتها، مجھے ذرا ان کی نشانیاں ہی بتا دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نشانیاں بتائی کہ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ، کہ آپ دیکھو گے کہ پیروں سے ننگا، کپڑے پھٹے ہوئے، غریب ہے، لیکن وہ یتطاولون فی البنیان، عمارتوں کے بڑے بڑے ہونے میں وہ ایک دوسرے پر فخر کریں گے. یعنی کھانے پینے کو، پہننے کو اور پیسے کو کچھ نہیں ہے، لیکن دوسری طرف اسٹیٹس اس انداز کا ہے کہ مکمل بڑی بڑی بلڈنگ کے اوپر ایک دوسرے کا فخر کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اتنا اونچی بلڈنگ بنانی ہے تو دوسرے نے کہہ دینا ہے کہ میں نے تم سے بڑی بنانی ہے. اور پھر اس کے بعد ثم انطلق، پھر اس کے بعد وہ چلا گیا. حضرت عمر فرماتے فلبثت ملیہ، میں کچھ عرصہ رہا. پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا عمر، اے عمر اتدری، کیا تم یہ بات جانتے ہو من السائل، کہ وہ پوچھنے والا انسانی شکل میں آنے والا کون تھا. یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے. قلت اللہ و رسول عالم، حضرت عمر فرماتے یا رسول اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال فإنہ جبرائیل، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اور اتاکم، تمہارے پاس آئے تھے، یعلمکم، تمہیں سکھانے آئے تھے، دینکم، تمہارا دین. یہ جو حدیث مبارک ہے یہ مشکات شریف میں بھی، یہ جو حدیث مبارک ہے امام بخاری نے، اور یہ جو حدیث مبارک ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اسے درج کیا ہے. تو یہ ایک میں نے آپ کے سامنے حدیث کا خلاصہ رکھ دیا ہے کہ حدیث پاک کم از کم کون سی ہے، کس انداز کی ہے. اب ذرا اس سے نکلنے والے معاملات، اس سے نکلنے والے مسائل، اور ہر ایک پہ جو علماء نے ایک زبردست قسم کی تشریح کی ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. سب سے پہلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں.
اس بات کا مطلب یہ ہے کہ خیر کی مجلس ہو نا تو جمانی چاہیے۔ الحمدللہ جس طرح ہماری یہ مجلس لگی ہوئی ہے خیر کی ہے، ایک سننے والا ہے باقی ایک سنانے والا ہے باقی سننے والے ہیں، سیکھنے سکھانے سمجھنے سمجھانے کا جو معاملہ چلا ہوا ہے الحمدللہ یہ ہماری مجلس خیر کے اندر مکمل ہے اور باقی ہے۔ تو یہ اس انداز سے پتہ چل گیا۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا اصطلع علینا رجل، ہمارے اوپر ایک بندہ نوجوان سا وہ طلوع ہوتا ہے۔ اس پر تو میں نے عرض کر دی کہ طالع اس وجہ سے کہہ دیا گیا کیونکہ وہ انسانوں میں سے نہیں تھا اور عجیب تر اس کی شکل، عجیب تر اس کا ایک حلیہ تھا، مطلب انسانوں میں خوبصورت، اور تمام تر جو باتیں ہوتی ہیں وہ زبردست قسم کی تھی۔ اب وہ دو باتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اور اس بات کی طرف بات کر کے ایک عجیب بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کے اگر ہم کپڑے دیکھیں تو بالکل سفید سفید تھے اور ہم ان کے بال دیکھیں تو بالکل کالے کالے تھے۔ تو اس بات سے پتہ چلا، اور وہ دین سیکھنے آئے تھے سکھانے کے ذریعے سے، اور سیکھنے بھی آئے تھے سکھانے بھی آئے تھے۔ تو اس پر علماء لکھتے ہیں کہ اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ جو دین سیکھنے والا ہو اسے چاہیے کہ زیادہ تر کپڑوں کو سفید رکھا کرے، اور یہ جو سفید کپڑا ہے یہ باقیوں کپڑوں کا سردار ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک دیکھیں تو زیادہ تر ہمیں یہی ثابت ملتا ہے، اور آج کے علماء کرام زیادہ تر جو خانقاہ کے ماہر صوفی حضرات کہلاتے ہیں تو وہ زیادہ تر اپنے کپڑوں کو سفید رکھتے ہیں، اور سفید خیروں کی نشانی بھی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابتدائی زمانہ تھا نبوت کا تو اس وقت ایک غمگین انداز میں رہا کرتے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے جو چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل جو تورات اور انجیل کے عالم تھے ان کے پاس لے کر گئے تھے، تو اس کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت خدیجہ کو فرمایا تھا کہ مجھے پورے بھرے بھرے آسمان میں کوئی نہ کوئی دکھتا ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے ارشاد عرض کیا تھا یا رسول اللہ اگر اگلی بار آپ کو نظر آئے نا تو آپ ذرا مجھے بتا دیجیے گا۔ تو حسب وعدہ جیسے ہی ان کو نظر آئے تو حضرت خدیجہ کو بلا لیا گیا، تو حضرت خدیجہ کو کہا گیا کہ مجھے اب وہ نظر آ رہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت خدیجہ نے اپنی آغوش میں لیا اور اپنے سر سے دوپٹہ ہٹا لیا۔ تو اس پر یا رسول اللہ کیا اب نظر آ رہا ہے؟ کہا نہیں اب نظر نہیں آ رہا۔ کہا یا رسول اللہ کی قسم آپ نبی ہو اور جو بھی آپ کو دکھنے والی چیز ہے وہ خیر ہی خیر ہے۔ وہ کیسے؟ اب یہ 1400 سال پہلے ایک سمجھدار عورت کی نشانی دیکھیے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ ذرا یہ اندازہ لگائیے کہ عورت کے اندر دو انداز ہوتے ہیں، یا تو وہ سر پہ کپڑا رکھتی ہے یا تو وہ ہٹاتی ہے۔ سر پہ عورت کا کپڑا ہونا حیا ہے جسے ہم دوپٹہ کہتے ہیں، اور سر سے دوپٹے کا ہٹ جانا یہ بے حیائی ہے۔ اور اس طرف نہ دکھنے والی مخلوق ایک فرشتہ ہے جو حیا پسند ہے، اور ایک جنات اور شیاطین ہیں جو بے حیا پسند ہیں۔ تو جو جس کی مجلس ہوتی ہے وہ اس کے اندر بیٹھا کرتا ہے۔ تو جب تک میرے سر پہ دوپٹہ تھا تو اس وقت آپ کو بھی نظر آ رہا تھا، جب میں نے دوپٹہ ہٹا دیا تو آپ کو ہی نظر آنا ختم ہو گیا۔ پتہ چلا یہ فرشتہ تھا، سر پہ دوپٹہ تھا، حیا تھی تو وہ بھی تھا، اور جب میں نے ہٹا دیا تو وہ بھی دکھنا ختم ہو گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ معاملہ حیا والا ہے۔ اس سے پھر یہ بات بھی پتہ چلی جو بھی چیز ہے نا دکھنے والی چیز خیر ہے، شر بالکل بھی نہیں ہے۔ اس سے علماء لکھتے ہیں کہ اگر بیوی سمجھدار ہو دیندار ہو خاوند کو تکلیف نہیں دینے دیتی، خاوند پریشان، الٹا یہ بات تو الگ ہے کہ پریشان کرنا یہ تو نہیں کرتی، جو اگر خاوند پریشان بھی ہو نا تو تسلی دے دیتی ہے۔ غار حرا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے تشریف فرمائے تو حضرت جبرائیل آتے ہیں تو اقرا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیغمبر جی ذرا پڑھیے، ماں نہ بکاری، میں نہیں پڑھا ہوا۔ تو دوبارہ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ اقرا آپ پڑھیے، تو نبی علیہ السلام نے دوبارہ وہی رپلائی کیا کہ ماں نہ بکاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو اس پر تیسری مرتبہ بھی وہی سوال وہی جواب، تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بالکل انہوں نے اپنے سینے سے لگا کر دبایا اور مکمل زور کی انتہا کر دی۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے زور کی انتہا کو پہنچ چکا تھا، ان قریب کے پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں ہو جاتی، تو یہ زور کا ایک عالم۔ اور وہ جو گویا آج کے ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک یو ایس بی اگر ہم ایک موبائل کے ساتھ یا یو ایس بی کے ساتھ لگاتے ہیں ایک کا ڈیٹا دوسرے میں شیئر اور ٹرانسفر ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ اللہ رب العزت کی رحمت کے ذریعے سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی علیہ السلام کو سینے سے لگایا تھا نا، ہر وہ خیر جو رب نے چاہی اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے میں اتار دی تھی۔ تو پھر اس کے بعد جب یہ پریشان ہو کر ایک گھبرائے ہوئے نبی علیہ السلام حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس آتے ہیں نا کہ اب خشیت والا نفسی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اپنی جان کے اوپر ڈر ہے کہیں مجھے اللہ رب العزت وفات کا معاملہ ہی نہ کر دے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی تسلی کا سب سے بڑا سب سے پہلا تسلی پر اترنے والا جو لفظ تھا کلا، ہرگز نہیں۔ اب بات یہاں سے شروع کی، ہرگز نہیں، جو آپ سوچ رہے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا۔ اب اس سے بھی انہوں نے استدلال کیا، کیسے؟ کہا آپ تکلیف زدہ کی تکلیف کو دور کرنے والے ہیں، ادھار کسی کا ہو آپ الٹا ادھار دے کے اس کے ادھار کے معاملے کو ختم کرتے ہیں، بوجھ زدوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں تو آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔
تو یہ بیوی کی سمجھداری اس انداز تک جاتی ہے۔ تو یہاں پہ آگے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ سواد الشعر، ان کے جو بال تھے وہ بالکل کالے کالے تھے۔ ایسے جو میں بات کرنے لگا تھا تو ورقہ بن نوفل کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ لے کر جاتی ہیں، تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تمام تر باتیں اور وہ وحی کا انداز وہ سارا کا سارا بتا دیا۔ تو حضرت ورقہ بن نوفل فرماتے ہیں کہ آپ کو مبارک ہو، یہ تو وہی باتیں ہیں، یہ تو وہی انداز ہے، یہ تو وہی طریقہ کار ہے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ اس سے پتہ چلا آپ کے پاس آنے والا فرشتہ ہے اور اس کا نام جبرائیل ہے۔ تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کے بعد تمام تر باتیں کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ورقہ بن نوفل کہنے لگے اے کاش کہ میں زندہ ہوتا۔ بالکل وہ اب بزرگ ہو چکے تھے، قریب کہ اللہ کو جان دے دیں، تو اے کاش کہ میں زندہ ہوتا۔ کہا کس وقت اور کیوں آپ یہ انداز اپنا رہے ہیں؟ کہا کہ جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکالے گی نا اور آپ کو پھر مجبور ہو کے ہجرت کرنے پڑے گی، تو اے کاش کہ میں زندہ ہوتا، میں ایک توانا ہوتا، میرے پاس مکمل زور ہوتا اور میں آپ کا ساتھ دیتا اور میں آپ کے ساتھ ہو لیتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ فرمایا کہ ابا مخرجیہ، کیا وہ مجھے نکالیں گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے عرض کیا کہ جی بالکل آپ کو وہ نکالیں گے، تکلیف کی وجہ سے اور دین کی مکمل تبلیغ کی وجہ سے وہ تنگ ہو کر آپ کو یہاں سے نکالیں گے اور آپ کو ہجرت کرنی پڑے گی۔ تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جو دو انداز بتاتے ہیں نا کہ آپ ان کے کپڑے دیکھو تو بالکل سفید سفید اور ان کے بال دیکھو تو بالکل کالے کالے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اب دو ہی باتیں ہیں، یا تو وہ جو انسانی شکل میں آنے والے جبرائیل علیہ السلام ہیں، کیونکہ وہ انسانی شکل میں تھے، ابتدا میں ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ جبرائیل ہے، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دو ہی باتیں ہیں، یا تو مدینے کا رہنے والا ہوگا یا تو مدینے سے باہر مسافر ہوگا۔ اگر مدینے کا رہنے والا ہے تو ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی تو جانتا، یہ جانتا وہ جانتا، ہم ایک اکٹھے ہیں محلے دار جس طرح ایک دوسرے کو جانا کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی اس کو نہیں جانتا۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا کہ ولا یرا علیہ اثر السفر، اور اس کے بعد سفر کے اثرات بھی نہیں دکھ رہے ہوتے، کیونکہ آج کا سفر جو ہے وہ الگ انداز کا ہے، کل کا الگ انداز۔ آج کل ہم لیٹ کر جاتے ہیں، مزے سے جاتے ہیں، آنے والا ہمیں اپنی چلتے دوران سفر میں کھانا بھی پیش کر دیتا ہے، سو کر جاتے ہیں، لیکن کل کا سفر ایسا نہیں تھا۔ کل کا سفر یا تو پیدل ہوتا تھا، بیل گاڑیوں پہ ہوتا تھا، تو اس وجہ سے ان کو کافی تکلیف کا سامنا ہوتا تھا، تو پھر اور اڑنے والی گرد غبار مکمل ان کے جسم کے اوپر، اور جو سفید کپڑے تھے وہ سفید نہ رہتے، اور جو بال ہیں مکمل گرد و غبار ہو چکا ہوتا تھا۔ حضرت عمر نے اس دو باتوں کی طرف اشارہ کیا کہ ہم میں سے کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی جاننے والا ہوتا، کوئی تو کہتا نا، سارے کی ساری آنکھیں حیران تھے کہ یار یہ کس انداز سے آ رہا ہے، اور ہر ایک معاملہ، ہر آتا معاملہ اس کا عجیب در عجیب تھا، اور پھر اس کے بعد اس کے بال بھی کالے تھے، گرد وہاں پہ بھی نہیں تھا۔ تو اب یہی اسی کشمکش میں ہے، تو حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ اچانک وہ تمام تر ہماری محفل کو چیرتا ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر بالکل بیٹھ گیا اور قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ اچھا، یہ ساری کی ساری بات صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس میں خصوصاً حضرت عمر جلیل القدر جیسے صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں۔ تو بیٹھے چپ کر کے ہیں، کچھ بولا نہیں ہے، اوپر پکڑ کے بازو پکڑ لیتے، ہاں جی کیا معاملہ ہے، عجیب لگ رہے ہو، نہ ہم میں ہو نہ دور کے دکھ رہے ہو، اگر کچھ بھی ایسا معاملہ نہیں ہے تو روکا نہیں ہے۔ علماء اس سے لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے ادب ہے، جب محفل میں بڑا بیٹھا ہو نا تو پھر چھوٹا نہیں بولا کرتا، اور یہ ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ محفل کے اداب کس انداز سے ہونے چاہیے۔ تو اگر جس طرح یہ ایک بدتمیزی ہمارے زمانے میں بھی، ہمارے عرف و معاشرے میں بھی یہی سمجھی جاتی ہے، تو ان چیزوں کا بندہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اب اگر وہ تھوڑا سا بولے، نہ پیسے لگے ہیں نہ محنت لگی ہے، لیکن اس نے جو بولا ہے بڑوں کی نظر میں وہ خراب ضرور ہو گیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، حضرت عمر بیٹھے ہیں، عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے بیٹھے ہیں، باقی صحابہ بیٹھے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پہیلی کے طور پہ سوال فرمایا کہ مجھے ذرا آپ یہ بتائیے کہ ایک ایسا درخت ہے جو پورا سال خشک نہیں ہوتا، کیا تم میں سے کوئی جانتا ہے؟ حالانکہ درخت خشک ہو جاتے ہیں، کوئی موسم ایسا ہوتا ہے پتے گر جاتے ہیں، کوئی موسم ایسا ہوتا ہے جو بالکل پتے ہی پتے ہوتے ہیں۔ تو تمام کے تمام صحابہ بیٹھے ہیں، خاموش بیٹھے ہیں، تو کسی نے بھی جواب نہیں دیا۔ تو اس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ جو پورا سال ایک جیسا رہتا ہے نا وہ کھجور کا درخت ہے جو خشک نہیں ہوتا۔ تو مجلس ختم ہو گئی، حضرت عمر بھی اٹھتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی اٹھتے ہیں، تو یہ دونوں حضرات اٹھتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر جو ہیں یہ عمر کے بیٹے ہیں، تو راستے میں عرض کرنے لگے ابو جان، نبی علیہ السلام نے جو سوال کیا تھا نا یہ مجھے پتہ تھا، اور نبی علیہ السلام کے بتانے سے پہلے میرے ذہن میں تھا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نہیں بولا، تو اور یہ ایک بدتمیزی سمجھی جاتی ہے اور مجھے لحاظ تھا، اس وجہ سے میں نہیں بولا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے کاش کہ تم بول لیتے، اگر تم بولتے مجھے خوشی ہوتی کہ میرے بیٹے نے جواب دیا ہے۔ اب گویا یہاں پہ دو باتیں، بعض اوقات بندہ بول بھی سکتا ہے، کیوں؟ وہاں پہ بڑا ہی موقع دے رہا ہے کہ چھوٹا بولے، سوال کر رہے اور سوال کا جواب ہوا کرتا ہے، رائے مانگو تو مشورہ دے،
اور سوال کرے تو جواب دو، اور کبھی ایک ایسا موقع کہ جب بات نہ ہو اور پھر بات کاٹ کے پھر اس کے بعد بات کرے، یہاں والا معاملہ پھر غلط ہے۔ یعنی وہ موقع جو بولنے کا ہے وہاں پہ نہ بولنا برا ہے، اور جو نہ بولنے کا ہے وہاں پہ بولنا عجیب ہو گیا۔ تو یہاں پہ بھی وہی معاملہ ہے۔ اور محفل میں جب بڑا ہونا، اب جس طرح ہماری 5 وقت کی نمازیں ہیں، ہم نے کبھی یہ غور نہیں کیا، 5 وقت کی نمازیں ایسی ہیں کہ جس میں 3 وقت کی ایسی نمازیں جس میں ہم امام صاحب اونچی آواز سے قرات سے جہر اونچا بولتا ہے، صبح کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے، اس انداز سے بولتا ہے کہ پیچھے کان والا سنتا ہے۔ اور جو باقی 2 نمازیں اس کے اندر بالکل نہیں بولتا امام صاحب، مطلب جو اونچی آواز ہو، دل میں پڑتا ہے، زبان سے پڑتا ہے آہستہ آہستہ۔ تو یہ ذرا ہم نے کبھی غور کیا ہے ایسا کیوں ہے؟ اور اگر ہے تو بولنے میں تعداد 3، اور وہ ایسا کیوں؟ اور جن میں نہیں بولنا تو جو سری کی رات ہے بالکل خاموشی سے، تو وہ والی پھر عصر اور ایک ظہر کیوں ہے؟ وقت 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک وہ وقت ہے کہ جس میں سورج طلوع ہے، ایک وہ وقت ہے کہ جو سورج غروب ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے نا، یہ رب کا جلال سمجھا جاتا ہے، اور جلال بڑے کے جلال کی وجہ سے تمام تر چھوٹے خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو سورج جلال میں ہوتا ہے، سورج کے وقت والی نمازیں خاموش ہیں، سری ہیں۔ عصر ہے خاموش انداز سے، ظہر ہے خاموش انداز سے، اور ظہر اور عصر میں سورج ہوا کرتا ہے۔ اور رہ گئی بات جو صبح کی ہے، وہ سورج کے نکلنے سے پہلے ہے، اور جو مغرب ہے وہ سورج کے غروب ہونے کے بعد ہے، اور عشاء بھی اسی طرح ہے۔ تو گویا جب بڑا جلال میں ہو، چھوٹا چپ کر جاتا ہے، اس وجہ سے عصر اور ظہر ہماری خاموش انداز سے، سری انداز سے ہے۔ اور جب چھوٹا اور جب بڑا آرام سے ہو، ٹھنڈے مزاج میں ہو، تو پھر اس کے بعد چھوٹے کو بھی موقع مل جاتا ہے کہ تم بھی ذرا بول پڑو۔ تو یہ اس انداز سے یہاں پہ بھی معاملہ یہی ہے کہ سورج کو رب تعالیٰ کے جلال اور نہ جلال سے ہم نے تشبیہ دیا ہے۔ وہ جیسے ہم نے یہ دیکھا ہے نا، ایک ہندو پنڈت آیا تھا اور آ کر اعتراض کیا تھا کہ تمہارے قرآن میں نعوذ باللہ جھوٹ لکھا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہاں پہ جھوٹ لکھا ہے اور کیسا جھوٹ لکھا ہے، ذرا مجھے بھی تو بتایا جائے۔ اللہ رب العزت نے کسی کو علم دیا ہو نا، تو پھر اعتراض بھی ہو نا، ٹھنڈے سینے سے وہ سنتا ہے۔ تو اس پر وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، کہ یہ قرآن اتنا وزنی ہے کہ اگر ہم پہاڑوں پہ بھی نازل کریں تو بالکل یہ سرما کا سرما ہو جاتا۔ یعنی اس سے پتہ چلا قرآن پاک اتنا وزنی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری طرف کہا یہ تو لکھا ہوا ہے، اب اعتراض اس پہ کیا ہے؟ تو اس پہ اس ہندو پنڈت نے کہا طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ اس پر میرا اعتراض یہ ہے کہ سینہ بالکل ہلکا ہلکا ہے، گوشت کا ہے، پتلا ہے، پہلے بچپن ہے، پھر بھی کمزور، پھر بڑھاپا، پھر بھی کمزور، اور جوانی میں تھوڑا سا مضبوط ہے۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ حافظ کتنے بچے ہوتے ہیں تم مسلمانوں کے، تو اس میں اترا ہوئے اسے کچھ نہیں ہوا۔ تو تمہارا رب کہہ رہا ہے کہ قرآن اتنا وزنی ہے کہ پہاڑوں کو اتارتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ۔ اب یہاں پہ آپ کے ہلکے پتلے سینے پہ نازل ہو چکا ہے، کل کو دوبارہ قبر کے اندر جا کے مٹی مٹی ہو جائے گا۔ تو اس پہ اترا ہے تو اسے کچھ نہیں ہوا، اس کے اندر موجود ہے تو اسے کچھ نہیں ہوا۔ اگر قرآن پہ اترا تھا تو اس نے سرما سرما ہو جانا تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ کافر تھا، کافر کو کافر کے انداز میں سمجھایا جاتا۔ اب اگر بدلے میں وہ دوسری آیت پڑھتا، وہ کہتا کہ میں تمہارے رب کو ہی نعوذ باللہ جھوٹا کہنے پر ہوں، اور تم مجھے قرآن رب تعالیٰ کی بات، میں ذات نہیں مانتا، تم بات کی بات کرتے ہو۔ تو انہوں نے زبردست قسم کی مثال سے ان کو بات سمجھائی، کہا کہ ذرا تم آسمان میں دیکھو تو سورج بھی ہے جس کی روشنی جلالی ہے، جلال والی ہے، اور چاند بھی ہے جس کی روشنی جمالی ہے، ٹھنڈا مزاج، ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی ہے۔ تو جو ڈائریکٹ ہم دن کو سورج کو روشنی ہم دیکھیں، ہماری آنکھ بالکل خراب ہو جاتی ہے، ہم نہیں دیکھ پاتے، اور اپنے کوشش میں ناکام ہو کے دوبارہ ہماری آنکھ نیچے ہو جاتی ہے، تو ڈائریکٹ سورج کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ سورج رات کو روشنی چاند کو دیتا ہے، چاند ہمیں دیتا ہے، تو پھر چاند کو آرام سے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر چاند کو دیکھیں تو آنکھوں کو بھی ٹھنڈک اور مزہ، حتیٰ کہ یہی روشنی اگر ہمارے جو پھل ہیں اس میں آ جاتی ہے تو وہ بھی میٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو ڈائریکٹ روشنی کو دیکھا، سورج کی جلال کی وجہ سے نہ دیکھ سکے، اس نے چاند کو دیا، چاند نے ہمیں دیا تو آرام سے سنبھال لیا ہے۔ تو یہی مثال نبی علیہ السلام، اللہ رب العزت اور عام امتی میں ہے کہ اگر ڈائریکٹ اللہ رب العزت بھی اپنا کلام کسی بچے پر اتارتے تو اس کا بھی سینہ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنا جلالی کلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جمالی سینے سے ہو کر ہم تک گزارا، تو اس وجہ سے ہمیں کچھ نہیں ہوا۔ جیسے آج کی مثال میں ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ واپڈا کی زبردست قسم کی جو فل وولٹیج بجلی ہوتی ہے، اگر ڈائریکٹ ہمارے گھروں میں آ جائے نا تو ساری کی ساری چیز 440 اور ساری چیزیں پھٹ جائیں، خراب ہو جائیں۔ اور درمیان میں ٹرانسفارمر پہلے اپنے بوجھ کو، آنے والے زیادہ بوجھ کو اپنے سینے پہ سنبھالتا ہے، پھر آرام سے طریقے کے ساتھ ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی ہے، اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جمالی سینے پر اپنا جلالی کلام اتارا ہے، تو وہاں سے ہو کر ہم تک آیا، تو اس لیے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت بھی اسی انداز کی ہے۔ تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ولا یعرف منا احد، وہ آنے والے بندے کو ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں ہے، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اب بیٹھنے کا بھی انداز عجیب ہے کہ صحابہ کی مجلس کو چیر کے قریب ہوا نبی علیہ السلام کے، اور اپنے گھٹنے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنے پہ رکھ دیا، بالکل ٹچ کر کے۔ پھر اس کے بعد جو اپنے ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے ہاتھوں کو یا تو اپنی یوں رانوں پہ رکھا ہے یا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رانوں مبارک پہ رکھا ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ اگر دونوں ہی مطلب لیے جائیں تو دونوں ہی ٹھیک ہیں، کیونکہ اگر اپنی رانوں پہ رکھے تو بیٹھ کر اب اپنی جو بازو ہیں ہوا میں پھیلانے تو ہیں نہیں، اور پوچھنے کا بھی انداز یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی بازو یہاں پہ رکھ لیے ہوں گے، اور یا تو کیونکہ حدیث پاک میں ووضع کفیہ علی فخذیہ، تو انہوں نے ان کی ران پہ رکھ دیا۔ اب ان کی ران سے کیا مراد ہے؟ نبی علیہ السلام ہے یا اپنی ران ہے؟ اس سے مراد دونوں ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے ہاتھ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ مان لیں کہ وہاں پہ رکھے ہیں تو یہ بات بھی ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب یہ کہ ریکویسٹ کا انداز ہے، ایک عرض کا انداز ہے کہ یا رسول اللہ آپ سے کچھ پوچھنے آیا ہوں، ذرا آپ ایک مجھے سوال کا جواب تو دے دیجئے۔ وقال یا محمد، ابتدا اپنی بات سے یا محمد سے کی ہے، اور یہ بات سوء ادب ہے، برا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یا محمد کہا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذاتی نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں پکارنا چاہیے، اور یہ ایک ادب کی برائی سمجھی جاتی ہے، ادب میں ایک نیچا پن سمجھا جاتا ہے۔ بولنے میں، پکارنے میں انداز نبی علیہ السلام یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے ڈائریکٹ آ کر یا محمد کہہ دیا ہے، تو اب یہ بھی ایک حیرانی اور پریشانی۔ مکمل مدینے میں کوئی فرد صحابہ ایسا نہیں ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یا محمد پکارتا ہو، اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات کے تحت ارشاد فرمایا ہے، ایک اس کا شان نزول ہے کہ بہت دور سے آنے والے دیہات کے لوگ ہیں، اور اخرج علینا یا محمد، کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا باہر نکلیے، اس انداز سے بات کیا ہے، تو اللہ رب العزت کو یہ انداز پسند نہیں آیا۔ ارشاد فرمایا کہ اپنے انداز کو، اپنی آواز کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے ہمیشہ نیچے رکھا کرو۔ وَأَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، پوری زندگی کی نیکیاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہارے زمین کے اندر گاڑ کے رکھ دیں گے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں پتہ تک بھی نہیں ہوگا۔ سارا کا سارا ڈیٹا ڈسٹرائڈ، سارا کی ساری محنت تمہاری خراب کر کے رکھ دیں گے۔ تمہاری نماز کل قیامت دن کچھ نہیں، تمہارا روزہ کل قیامت دن کچھ نہیں، تمہارے تمام تر معاملات کل قیامت کے دن کچھ نہیں، صرف ایک غلطی کی وجہ سے۔ کیا؟ تم نے اپنی آواز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے کیوں اونچی کی؟ اور یہی ادب آج کے دور میں ہمارے پاکستان کے مدارس کے اندر بھی زندہ ہے۔ کیسے؟ حدیث پاک کا سبق ہو تو آج کے علماء ہوں یا طلباء ہوں، تو جیسے حدیث پڑھی جا رہی ہو نا تو کوئی بندہ اونچا نہیں بولتا کہ یہ بھی تو نبی علیہ السلام ہی کی بات ہے، اگرچہ آقا کی بات ہے، منہ کچھ اور ہے پر بات تو آقا کی ہے نا۔ یہ بعض اوقات ہم کسی کا میسج لے کے کسی کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ مقصد اور بات اس کی، الفاظ اس کے ہوتے ہیں، اور آواز میں ہماری ہوتی ہے، تو اصل بات تو مقصد ان کا ہے۔ تو مدارس میں الحمدللہ یہ معاملہ آج بھی ایک قائم اور رائج ہے۔ تو نبی علیہ السلام، اور اس کی مثال یہ بھی ہے، اور اب اچھا یہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، کیونکہ یہ نور ہے، نور کو اگر اس انداز سے پکارے تو پکار سکتا ہے، امتی کے لیے منع ہے۔ اب جس طرح حدیث پر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو امتیوں کے لیے منع ہوتی ہیں، اگر اس سے درجہ اگر اوپر یا نیچے یا مزید بڑھائیں تو اس کے اوپر اجازت ہوتی ہے۔ اب جیسے ہمیں بار بار قسمیں کھانے کو منع کیا گیا ہے، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، بار بار قسمیں اٹھانے والوں کو تم فالو کرو ہی نہیں، اور اگر یہ اپنی وضاحت دینے لگے قسم سے تو یہی نشانی سمجھ لو کہ یہ وہ جھوٹ ہے، اور تو اب اللہ رب العزت کے لیے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں کتنی مرتبہ قسمیں کھاتے ہیں، تو اس بات کا پتہ چلا کہ ہر وقت ایک پابندی ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی۔ تو جبرائیل علیہ السلام چونکہ نور ہے، ان سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اور یہی بات ایک مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قرب قیامت لَيَنزِلَنَّ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں ضرور تشریف لائیں گے، تو ثم لَإِنْ عَلَىٰ قبری، میرے روضہ پاک پہ، میری قبر مبارک پہ بھی تشریف آئیں گے، پھر اس کے بعد عرض کریں گے فَقَالَ يَا محمد، پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کو اس انداز سے پکاریں گے، لَأُجِيبَنَّهُ، تو میں نبی علیہ السلام ان کو جواب بھی دوں گا۔ تو ان کا معاملہ الگ ہے، تو وہ اگر پکارنا چاہیں آپس میں تو پکار سکتے ہیں۔ تو جس طرح اگر آج کی دور میں کوئی بندہ یہ کہنا کہ میں نبی علیہ السلام سے ناراض ہوں، تو مجھے بتائیے فتویٰ کون سا جاری ہوگا؟ اور یہی بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں، تو اس کے اوپر کوئی ایک نہ کفر کا فتویٰ ہے اور نہ کوئی برائی ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ ناراضگی دل کی کیفیت کا نام ہے، منہ سے بولتی نہیں ہوں، اور آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے اب گویا اس اندازے کی باڈی لینگویج سے، جسچر سے، اس اندازے سے پتہ چل جاتا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو نا تو کوئی بات ہو تو تم کہتی ہو لا و ربی محمد، کہ نہیں بلکہ مجھے قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی،
اور جب مجھ سے خفا خفا رہتی ہو کہ کسی بات پر ہو جاتا ہے اوپر نیچے معاملہ، تو اس پر تم کہتی ہو لا و رب ابراہیم، نہیں قسم ہے مجھے حضرت ابراہیم کے رب کی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کی قسم ناراضگی میں بھی میں اپنی زبان سے آپ کا نام لینا چھوڑتی ہوں، دل سے پھر بھی میرا پورا کا پورا آپ ہی سما ہوتے ہیں، میں آپ کا دل سے نام نہیں چھوڑتی، بس وہ زبان سے ایک اظہار کے طور پہ معاملہ تھوڑا تبدیل کر دیتی ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے یا ان کے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیے، رانوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیے، وقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، مجھے ذرا اسلام تو بتائیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 5 سوالات کیے تھے، ان میں پہلا سوال اخبرنی عن الاسلام، مجھے ذرا اسلام بتائیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس سے پہلے صحابہ کو اجازت دے دی تھی، کیونکہ اس اجازت سے پہلے منع تھا کہ کوئی بندہ کوئی سوال نہ کرے۔ اکابرین زیادہ جو دین کے اندر راغب صحابہ تھے ان کو منع کر دیا گیا تھا کہ تم سوال نہ کرو، جو تمہیں اللہ رسول بتا دیں بس وہ کافی ہے، اور اگر تم مزید ٹوک کے اندر پڑھو گے آنے والی امت کو تم نے سختی میں ڈال دینا ہے۔ کیوں؟ جب مجھ سے کوئی بات سنتے ہو تو 2 پہلو نکلتے ہیں، اور تمہارے ذہن میں بھی 2 پہلو آتے ہیں، یا رسول اللہ اب کس کو ہم پریفر کریں، کس کو ترجیح دیں؟ اگر تم پوچھ لیتے ہو ہم جواب دے دینا تو وہ پھر ایک کا ایک پہلو رہے گا، پھر قوم کے لیے وسعت نہیں رہے گی، پھر قوم کے لیے آسانی اور رعایت نہیں رہے گی، اور جو تمہارے لیے معاملہ ہے آسانی سے اس کے اوپر عمل کر لیا کرو۔ تو حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا تمہارے اوپر حج ہے، تو علی آمینہ ام للابد یا رسول اللہ، کیا یہ اس سال کے لیے یا ہمیشہ کے لیے؟ تو نبی علیہ السلام نے یہاں پہ فرمایا تھا اگر میں ہمیشہ کے لیے کہہ دیتا نا تو یہ ہمیشہ کے لیے فرض ہو جاتا، تو اس لیے اکابرین صحابہ کو منع تھا۔ اب یہ بالکل آخری زمانہ ہے آقا علیہ السلام کا، اس لیے اس لیے حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اوپر سے بھیجا گیا تاکہ صحابہ سن لیں جو دین کا خلاصہ ہو۔ تو یہاں پہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، مجھے ذرا آپ اسلام کے بارے میں تو بتائیے کہ اسلام کیا ہے، یہ پہلا سوال۔ جواب میں آقا علیہ السلام نے 5 باتیں، 5 اعمال ارشاد فرمائے کہ یہ تمہارا اسلام ہے۔ نمبر 1 ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ کہ تو منہ سے شہادت کی گواہی دے یعنی اللہ ایک ہے، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے رسول ہیں۔ تو اچھا یہاں پہ اللہ الہ الا اللہ یہ فرمایا گیا کہ یہ تم کہو کہ اللہ ایک ہے، یہ نہیں کہ خالق ایک ہے، رازق ایک ہے، مالک ایک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو الہ ہے یہ ایک ایسے وقت میں نام لیا جاتا ہے جب بندہ مصیبت میں ہو، اور پھر اس وقت اس کو پکارا جاتا ہے۔ تو انسان زیادہ تر مصیبت میں ہو تو اس کو پھر پکارے، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور اللہ رب العزت کے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور دوسری بات وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو۔ اب یہاں پہ ایک ہے نماز کا پڑھنا، ایک ہے نماز کا قائم کرنا۔ نماز کا پڑھنا میری خود کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، نماز کا قائم کرنا پورے معاشرے کے معاملے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ تو گویا نماز کا پڑھنا چھوٹی بات ہے، نماز کا قائم کرنا بڑی بات ہے۔ اللہ رب العزت نبی علیہ السلام نے یہاں پہ بڑی بات ارشاد فرمائی ہے کہ عمل بڑا ہے تو احتیاط بڑی ہونی چاہیے، نہ صرف تم پڑھو پڑھواؤ، دعوت دو، اور پھر اس کی دوسرا اگر مطلب نکالے تو یوں پورا خشوع خضوع اور اس کی رعایت رکھی کرو۔ کیسے؟ اس کا وضو کمال کا ہو، جو معاملہ طے کرنے لگو صحیح ہو، وضو بھی ہو، زبردست کپڑا بھی ہو، جو چیز ہو وہ بالکل ٹھیک اور زبردست طریقے سے ہو، پھر اس کے بعد مسجد میں ہو۔ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور یہ کہ تم زکوٰۃ کو ادا کرو، زکوٰۃ کے معاملے میں کمی نہ کرو۔ جو آج مال اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا مما رزقناہم ينفقون، ہم نے جو ان کو رزق دیا نا یہ اس سے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ 100 روپے پہ 2.5 روپے، لاکھ پہ 2500 زکوٰۃ بنتی ہے۔ پاکستان کا اگر ہم ٹیکس نکالیں تو پتہ نہیں کتنے ٹائم پلس ہو کر ہوتا ہے، تو وہاں پہ زبردستی بھی ہے، دے دیتے ہیں، اور یہاں پہ اللہ رب العزت کتنے ٹائم پلس کر کے دوبارہ ہمیں واپس کرتے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں کچھ ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے بالکل تھوڑا سا ہے، اور اسے خوشنودی سے انسان اگر ادا کر دے، ہم یہ سوچنے لگ جائیں نا اگر کہ یار میرا 100 ہے تو 2.5 کیوں دوں، تو پھر اس کے بعد دل کو تکلیف ہوگی۔ اگر یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت نے اشارہ دیا ہے اور دیا مجھے 100 ہے، اور دوبارہ فرمایا کہ تم سے میں دوبارہ 2.5 روپے لے رہا ہوں، یہ دے دو، اگر ہم 2.5 دے دیتے ہیں نا تو 98 روپے بچا لیتے ہیں۔ وگرنہ یہ مال کا وہ احتلام ہے، اس کو اگر ہم زکوٰۃ کے ذریعے سے غسل نہیں کراتے نا پورا مال ناپاک ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ دانہ ہے، اگر اس کا ہم نے علاج نہیں کیا لاپرواہی کی، بد پرہیزی کی، خدا قسم پورے جسم کی صحت کو خراب کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسی طرح 2.5 روپے پورے 100 روپے کے اندر لعنت بکھیر کے رکھ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کے معاملے میں انسان کو متفکر ہونا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، وگرنہ یہ مال کا احتلام ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، پھر اسی طرح خراب ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اور دوسری طرف اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کس چیز کو نہیں دے رہے، وہ بھی میرا دیا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد اور نکلتی ہے۔
پھر عزت سے نہیں تو پھر زبردستی نکلتی ہے، اور زبردستی 2.5% نہیں نکلتی، پھر 40واں حصہ نہیں نکلتا، پھر وہ اس سے ٹرپل ٹائم پلس ہو کر نکلتا ہے، اور مصیبتوں پہ لگتی ہے اور بڑے برے طریقے سے لگتی ہے۔ طارق جمیل صاحب ارشاد فرماتے ہیں میں نے اندازہ لگایا، فیصل آباد میں زیادہ تر رہنے والے، تو ارشاد فرمایا کہ میں نے اندازہ لگایا صحیح معنوں میں اگر فیصل آباد کا تاجر زکوٰۃ دینے پر آ جائے نا، ملک پاکستان کی غربت ختم ہو جائے۔ مجھے آپ بتائیے ایک شہر ایک ملک کی غربت کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے، تو پھر ایک ملک کتنے ملکوں کے لیے اور ایک براعظم کتنے براعظموں کی غربت کو ختم کرنے کے لیے کیا کافی نہیں ہے؟ تو پھر اس کے بعد ہماری دنیا تو بنی ہوئی ہے، ہم آخرت کی طرف توجہ کریں، ہمارے معاملات تو یہاں سے اسی انداز سے درست۔ وَتَصُومَ رمضان، اور یہ کہ تم نے رمضان کے روزے بھی رکھنے ہیں، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، اور تم نے حج ادا کرنا ہے۔ یہ 5 باتیں، اور حج کے لیے ارشاد فرمایا اِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ 5 کام بتائے ہیں ارشاد، اور حج کے لیے ارشاد فرمایا اگر تمہارے پاس استطاعت ہو تو حج کرو۔ استطاعت کی قید صرف حج کے ساتھ کیوں لگائی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوں فرماتے نا کہ اگر تمہارے پاس استطاعت ہے تو شہادت کلمہ پڑھو، وگرنہ گنگا تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن اس کے لیے نہیں فرمایا۔ اور اسی طرح اگر تمہارے پاس استطاعت ہے تو تم نماز پڑھو، کیونکہ بیمار تو نہیں پڑھ سکتا، یا تو اشارہ یا تو قضا، پھر بعد میں پڑھے گا، لیکن اس کے ساتھ قید نہیں لگائی کہ تم اگر تمہارے پاس استطاعت ہو تو۔ روزے کے ساتھ بھی نہیں لگائی، زکوٰۃ کے ساتھ بھی نہیں لگائی، حج کے ساتھ لگائی ہے۔ کیوں؟ اس بات کی طرف اشارہ دینے کے لیے حج کا معاملہ صرف میری ذات کا نہیں ہے، میرے گھر والوں تک کا ساتھ ہے۔ کیوں؟ میں حج پہ جاؤں گا، پیچھے گھر والے تکلیف میں رہیں گے، اس لیے یہاں پہ استطاعت کی قید کی طرف تاکید کی ہے، مسئلے کی بات کو، معاملے کو وضاحت سے بھرا ہے کہ اگر تمہارے پاس استطاعت ہو تو جاؤ، نہ ہو تو رک جاؤ۔ کیوں؟ یہاں پہ اگر تم کوئی معاملہ، کیونکہ بندہ بیمار ہے، استطاعت ہے یا نہیں، اگر یہ نماز پڑھے گا نا، اس سے تکلیف اس کی جان پر ہے، اور اگر یہ حج کے لیے چلا گیا اور پیسے تھوڑے ہیں، وہاں پہ ہوٹل کا خرچہ ہوگا یا پھر گھر والوں کا ہوگا، انہیں اللہ کے نام پہ چھوڑ کے یہ پیسہ لے کر چلا گیا تو پیچھے والے تکلیف میں رہیں گے۔ تو پتہ چلا اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں کے ذریعے سے جو تکلیف ہوتی ہے یہ درست نہیں ہوتی، اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے، یہ معاملہ خراب ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہاں پہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ بندہ کہنے لگا صدقتا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، فَأَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ۔ اب ہم حیران ہو گئے کہ یہ اب ایک طرف جواب بھی دیتا ہے، ایک طرف پوچھتا بھی ہے کہ اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام بتائیے، اور دوسری طرف کہتا ہے صدقتا، آپ نے ٹھیک بھی کہا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اب اگر یہ پوچھ رہا ہے تو مطلب یہ کہ اسے پتہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد پوری بات سننے کے بعد کہتا ہے صدقتا، آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ تو یہ تو استاد کا انداز ہوتا ہے نا کہ ہاں بچے سناؤ، ہاں سنا لیا، ہاں تم نے ٹھیک کہا، ہاں تم نے ٹھیک پڑھا۔ تو صدقتا سے پتہ چلتا ہے کہ اسے پتہ ہے، اور سالتا سے یعنی جب وہ اخبرنی سوال کرتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے۔ تو یہ پورے کے پورے ہم کشمکش میں تھے۔ پھر اس کے بعد اس کے اوپر دوسرا سوال کر ڈالا، وہ یہ کالا اخبرنی عن الایمان، مجھے ذرا آپ ایمان کے متعلق بتائیے، کیونکہ اسلام کے متعلق وہ پہلا سوال تھا، جواب میں 5 باتیں تھیں، وہ کمپلیٹ۔ آگے آئیے، یہاں پہ اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان بتائیے، ایمان کس چیز کو کہتے ہیں؟ کالا، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ، یہ کہ تم اللہ رب العزت کے اوپر ایمان رکھو، یعنی اللہ پر ایمان رکھنا یہ ایک ابتدائی ضروری چیز ہے۔ پھر اس کے بعد وملائکتہ، اس کے ملائکہ پر، وکتبہ، اور جتنے آسمانی کتابیں ہیں اس کے اوپر، ورسلہ، اور رسولوں پر، والیوم الآخر، اور اسی طرح آخرت کے دن پر، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور اسی طرح تم نے جو ایمان رکھنا ہے وہ تقدیر کے اچھے اور برے ہونے کے اوپر بھی ایمان رکھنا ہے۔ اور اس کے جواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 باتیں ارشاد فرمائی۔ ان تؤمن باللہ، دیکھتے ہیں ایمان پر، اللہ پر ایمان رکھنے والے حضرت بلال ہیں، مارے کھاتے ہیں، اور وہ ریت پر الٹا لٹک کے مارے کھا رہے ہیں، لیکن وہ کلمہ نہیں چھوڑ رہے۔ اور اسی طرح جتنے ملائکہ ہیں، جتنے پیغمبر ہیں، جتنی کتابیں ہیں، آخرت کا دن ہے، تمام تر کے اوپر ہم نے ایمان رکھنا ہے۔ اچھا، یہاں پہ بھی وہی بات، جس طرح اوپر ان استطاعت الیہ سبیلا، کہ اگر حج کی استطاعت ہو تو حج کرو، ورنہ نہیں، اور باقی معاملات کو الگ کر کے ارشاد فرمایا۔ یہاں پہ بھی یہی ارشاد فرمایا کہ ان تؤمن باللہ، کہ تم ایمان رکھو اللہ پر، اور اسی طرح ملائکہ پر ایمان رکھو، اور کتابوں پر ایمان رکھو، رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھو۔ پھر اس کے بعد جب قسمت کی باری آئی نا، دوبارہ یہ لفظ ارشاد فرمایا کہ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ وَخَيْرِهِ، اور تم اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھو۔ تو دوبارہ وَتُؤْمِنَ، اور تم یہ کہ ایمان رکھو، یہ لفظ ایمان کیوں دوبارہ ارشاد فرمایا ہے؟ تاکید پیدا کرنے کے لیے، بات کو اہمیت اس کے اندر ڈالنے کے لیے۔ کیوں؟ یہ اہمیت شدہ بات ہے، یہ ایک تقدیر ایسی چیز ہے جو دکھتی نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو ہمارے ایمان سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اس وجہ، اور کتنے ایسے بندے ہیں جو اس کے اندر مغالطے میں ہو جاتے ہیں، غلط فہمی میں ہو جاتے ہیں۔ اب کوئی بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ یار میں نماز پڑھوں تو میری قسمت میں تھا، میں نماز چھوڑ دوں تو یہ بھی میری قسمت میں ہے۔ اب اللہ رب العزت مجھ پہ کیوں غصہ کرے گا؟ قسمت میں تھا تو نماز پڑھ لیا، قسمت میں نہیں ہے تو نماز چھوڑ دیا میں نے۔
تو یہ معاملہ ہے. اب اس کے اندر کافی بندے غلط فہمی میں آ جاتے ہیں. اب یہاں پہ الحمدللہ تھوڑا سا مسئلہ یہاں پہ آ گیا ہے تو اسے بھی کھول لیتے ہیں. ایک مثال کے طور پہ بات لکھی ہوئی ہے. ایک مالک تھا, اس کا باغ ہے, اور اس کے پاس ایک زبردست قسم کا سیکیورٹی گارڈ بھی رکھا گیا تھا کہ تمہارے جو میرے باغ میں آ کر پھل توڑے گا, میری اجازت نہیں ہے, اسے پکڑ لینا, اسے سزا دیں گے اور تمہاری یہی ڈیوٹی ہے. تو آدھی رات کو ایک چور آتا ہے, زبردست قسم کے پھل پورے کاٹ بھی لیے, اٹھا بھی لیے, کچھ کھا بھی لیا. اب جانے لگا تو پکڑا گیا. سیکیورٹی گارڈ نے آ کے پکڑا اور کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں نے یہ چرائے ہیں اور مجھے بس ضرورت تھی اس لیے میں نے لے لیے ہیں. تو اسے پکڑا, کہا اب تو میرے بادشاہ کے پاس, میرے مالک کے پاس جائے گا. چور نے کہا, چور تھوڑا بات میں تیز تھا, تو اب سیکیورٹی گارڈ کو خراب کر کے کہنے لگا ذرا بات سنو, غصہ کرنے کی بات نہیں ہے, دیکھو تم مسلمان ہو؟ جی مسلمان ہیں. تقدیر مانتے ہو؟ جی مانتے ہیں. کہا تقدیر کے اندر لکھا ہوا تھا میرا یہاں سے چرانا, تو میں نے چرا لیا ہے, تو فلہذا اللہ نے لکھا ہے تو میرا قصور کیا ہے, مجھے جانے دو. تو وہ تو حیران ہو گیا. کہا بات تو ایسی کہ مسلمان بندہ ہے اور مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہوتا ہے اور بات بھی تقدیر کی ہے, تو اب مجھے جانے دو کیونکہ یہ اللہ رب العزت نے لکھا تھا, گویا تم اللہ کے حکم کو اب ٹال رہے ہو. تو وہ تو حیران ہو گیا, اسے جانے دیا, کہ میرا ایمان ہی خراب نہ ہو جائے. تو وہ چلا گیا اور دوسرے دن بھی وہی بات. تو بادشاہ ایک مرتبہ چلتا ہے اپنے باغات میں اور دیکھتا ہے بالکل پھل ختم ہو چکے ہیں یا ختم ہونے کے قریب ہے. سیکورٹی گارڈ کو بلایا, کہا یہ کیا معاملہ ہے, تمہیں بھی رکھا ہوا ہے, چوریاں بھی ہو رہی ہیں. کہا حضرت ایک معاملہ اور ہے. کہا کیا ہے؟ کہا یہ ہے کہ چور آتا ہے, میں دیکھتا بھی ہوں, وہ اٹھاتا بھی ہے, میں اسے پکڑتا بھی ہوں, لیکن وہ یہ بات کر دیتا ہے کہ یہ تو قسمت کے اندر لکھا ہوا ہے. کہا اچھا اس طرح ہے, تو کل آئے تو ضرور اسے پکڑ لینا, باقی اس کا جواب یا مسئلہ وہ میرے اوپر چھوڑ دینا. تو پھر اس کے بعد دوسرے دن آیا, اگلے دن آیا, کئی دنوں کے بعد. تو اب یہاں پہ دوبارہ چوری کرنے لگا, تو اب وہ جو چور تھا وہ بھی دلیر ہو چکا ہے. اب وہ یہ کہتا تو کچھ نہیں ہے, فلہذا اب میں عزت سے جاؤں گا. پہلے دیوار پھلانگ کے اب دروازے سے عزت سے سلام کر کے آتا تھا. تو اب یہاں پہ آیا تو پکڑا گیا. تو سیکورٹی گارڈ نے پکڑ کے بادشاہ کے حوالے کیا. تو بادشاہ نے اسے جوتے لگوائے اور مار کھلوائی. تو کہا مارتے کیوں ہیں؟ کہا تمہیں بات سمجھ نہیں آئی, کل تک تمہاری قسمت میں لکھا ہوا تھا پھل چوری کرنا, تم نے کیا ہے. آج تمہاری قسمت میں لکھا ہوا ہے جوتے کھانا, آپ جوتے بھی کھاؤ. کل تک وہاں پہ تمہیں کچھ نہیں کہا گیا تھا, تو اب یہاں پہ تمہاری اس قسمت میں بھی تم کچھ نہ کہو. اب ذرا اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے, یہ ہمارے ذہنوں میں کافی سوال ہوتے ہیں. اس حوالے سے ایک سنجیدہ بات یہ ہے, حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, تقدیر علم الہی کا نام ہے نہ کہ امر الہی کا. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تقدیر میں یہ نہیں لکھا کہ زبردستی تم نے یہ کام کرنا ہے, بلکہ ہم نے کرنا تھا, اس وجہ سے اللہ نے لکھ دیا ہے. اللہ رب العزت کو, کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو گزرے وقت کا پتہ ہے, موجود وقت کا پتہ ہے اور آئندہ کا بھی پتہ ہے. مجھے نہیں پتا کہ میں نے آئندہ کیا کرنا ہے, لیکن میرے اللہ کو تو پتہ ہے. چونکہ پتہ تھا تو دوبارہ لکھ دیا گیا. اب یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک استاد کو اپنے تجربے کی بنیاد پہ پتہ ہے کہ یار یہ نالائق ہے, اور رزلٹ کے آنے, بلکہ پیپر کے آنے سے پہلے وہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں بندہ فیل ہوگا. اب کوئی بندہ اور وہ بعد میں فیل بھی ہو جاتا ہے. تو کوئی ماں باپ, بچے کے ماں باپ آ کے استاد کے دروازے کے نہیں توڑتے کہ تو نے کہا تھا تو فیل ہوا. استاد کہتا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے, میں نے کہا ہے یہ فیل ہوا ہے, ایسی بات نہیں ہے, اس نے فیل ہونا تھا تبھی میں نے کہا ہے اور یہ میرا اندازہ تھا. گویا آئندہ کی بات چونکہ اس نے اپنے مسئلے کی وجہ سے بنانی تھی, تو یہ مجھے اندازہ تھا, میں نے کہہ دیا. ایک بندہ ہے درخت پہ چڑھا ہوا ہے, اب اسے کہہ دیا گیا کہ یار تم نیچے اترو کہیں تمہارا نقصان نہ ہو جائے. ایک سمجھدار بندے نے بھی منع کیا کہ نہ چڑھو تم, وہ چڑھ گیا, نہ مانا, ضد پہ چڑھ گیا. تو پھر اس کے بعد وہ ایک سمجھدار بندہ اندازہ لگا کے پیچھے آ گیا, کہا یہ گرے گا. اب اس کے کہنے کی وجہ سے وہ گرا ہے یا اس کے گرنے کی وجہ سے اس نے کہا ہے؟ اس نے گرنا تھا, یہ اندازہ تھا, تبھی اس نے کہہ دیا. تو ہمارا معاملہ بھی یہی ہے, چونکہ ہم نے آئندہ زندگی میں کچھ کرنا ہے اور وہ اللہ رب العزت کو پتہ ہے, بس چونکہ پتہ ہے اللہ رب العزت نے لکھوا دیا ہے. یہاں پہ بھی یہی بات ہے. تو آگے ارشاد فرمایا بالقدر خیرہ و شرہ, تقدیر اچھی ہو یا بری ہو تم نے ایمان لانا ہے. بات اللہ کی تو کبھی بری نہیں ہوتی. ہم یہ کہتے ہیں نا نبی علیہ السلام نے بد دعا دی, تو یہ لفظ بھی برا ہے. ہاں کسی کے خلاف دعا ضرور کی ہے, بد کہتے ہیں برے کو, نبی علیہ السلام کا کوئی کام بد نہیں ہوتا. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ کبھی اب ہم نے کبھی کوئی بات کرنی ہو, کسی کو بد دعا دینی تو وہ بد دعا ہونا اور بات ہے اور کسی کے خلاف ہونا اور بات ہے. تو ہم یوں نہ کہا کریں نبی علیہ السلام نے بد دعا کی ہے, یوں کہیں کہ نبی علیہ السلام نے کسی کے خلاف دعا کی ہے. اور یہاں پہ بھی وہی بات ہے. تو یہاں پہ بات ارشاد کی گئی ہے کہ بالقدر خیرہ و شرہ, کہ چاہے تقدیر اچھی ہو یا بری ہو تم نے ایمان لانا ہے. اچھی کی تو سمجھ آ جاتی ہے. اب کیا اللہ نے نعوذ باللہ بری تقدیر بھی بنائی ہے؟ نہیں, بالکل بری نہیں بنائی. اب سوال یہ ہے کہ یہاں پہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ اس کا آسان سے جواب یہ ہے, ہمارے پاس آنے والے معاملات دو قسم کے ہیں. ایک یہ ہے جو ہمارے طبیعت کو بھاتے ہیں, اچھے لگتے ہیں, مزہ آتا ہے اور وہ ٹھیک بھی ہوتے ہیں. مثلا ہم نے سوچا تھا کہ تنخواہ ملے گی 10,000,
تو وہ مالک نے دے دی 20,000. تو یہ فیصلہ ہوا اور مزیدار بھی ہے. ہماری قسمت میں اس کا مطلب زیادہ لکھا ہوا تھا, سوچا تھوڑا ملا زیادہ. اور بعض اوقات ایسا فیصلہ ہوتا ہے یا ایسا معاملہ ہوتا ہے جو ہماری طبیعت کو نہیں بھاتا, ہوتا ٹھیک ہے لیکن ہمیں نہیں اچھا لگتا. مثال کے طور پہ ایک بندے نے دوسرے کو قتل کر دیا, تو جسے قتل کر دیا گیا ہے تو اسے عدالت میں لے جا کر جج نے جا کے اس کے لیے خلاف فیصلہ کر دیا کہ اسے پھانسی پہ لٹکاؤ. اب جس کے بچے کو پھانسی پہ لٹکایا گیا ہے, کیا کبھی اس کے گھر میں آ کر پڑوسیوں نے آ کے مبارک دیا کہ ماشاءاللہ فیصلہ تو صحیح ہوا ہے؟ تو اب کیا اس کے باپ کو کوئی آ کے مبارک دیتا ہے کہ ماشاءاللہ تمہارے حق میں فیصلہ ہوا ہے اور صحیح فیصلہ ہوا ہے اور ہوا بھی صحیح ہے؟ تو لیکن پھر بھی ہم اسے مبارک نہیں دیتے. کیوں؟ کیونکہ یہ فیصلہ تو صحیح ہے پر طبیعت کے خلاف ہے. تو طبیعت کے خلاف فیصلے کو یہاں پہ شرعی کہہ دیا گیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم اپنے ہاتھ سے بھی کبھی کبھی معاملات کو خراب کرتے ہیں. اللہ کی مرضی ہونا اور ہوتا ہے, اللہ کی چاہت ہونا اور ہے. یہ شراب کا اڈا ہو, زنا خانہ ہو یا پھر مسجد کا کھلنا ہو, یہ تمام تر اللہ کی مرضی سے ہیں. ہاں اللہ کی چاہت مسجد ہے, شراب خانہ نہیں ہے. اللہ کا اختیار ہونا اور ہے, اور اللہ رب العزت کا یہ معاملہ کہ چاہت کیسی ہونی چاہیے وہ اور ہے. تو یہ اللہ کی مرضی سے شراب خانے کھلے ہوئے ہیں. وگرنہ اللہ کی مرضی سے تو ہم کہتے ہیں کہ ایک پتا بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں ہلتا. تو یہ اللہ کی مرضی سے کھولے ہوئے ہیں پر اللہ کی چاہت سے نہیں کھولے ہوئے. اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہوا ہے. اور یہی تو کل قیامت دن واقفوہم انہم مسئولون, انہیں روکو, ان سے پوچھا جائے گا. اور اسی اختیار پر کبھی اندھے کو نہیں کہا گیا کہ بد نظری نہ کرو, اور نہ کل پوچھا جائے گا. کیوں؟ اس کے پاس اختیار اور سوال اس سے ہوتا ہے جس کے پاس اختیار ہو, جس کے پاس عہدہ ہو. اس لیے کبھی ہم سے نہیں پوچھا جائے گا ملک کے اندر تم نے شریعت نافذ کیوں نہیں کی, بھئی اختیار میں ہی نہیں ہے. ہاں ہم سے ہمارے محتاط کا پوچھا جائے گا جو ہمارے محتاط ہوتے ہیں. تو دوبارہ وہی انداز اپنایا, قال صدقت, کہا کہ آپ نے ٹھیک کہا ہے. تو قال فاخبرنی عن الاحسان, یہ تیسرا سوال کہ اخبرنی عن الاحسان, مجھے آپ احسان بتائیے, احسان کسے کہتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ, کہ آپ اس انداز سے اللہ رب العزت کی عبادت کیجئے کہ جیسے کأنک تراہ, جیسے تو اللہ کو دیکھتا ہے. فإن لم تکن تراہ, اگر تمہاری یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے کہ تم اللہ کو دیکھتے ہو, فإنہ یراک, تو پھر اتنی کم از کم ہونی چاہیے کہ پھر اس کے بعد تمہاری یقین یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں. یا تو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اس انداز کی عبادت, یا تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اس انداز کی عبادت. ابتدا عبادت کی افضلیت یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ انسان اللہ کو دیکھے, اور یہاں پہ کم از کم آ کر درجہ رک جاتا ہے کہ ہم اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو جب اللہ کو دیکھ کر عبادت کریں, یہ نبی کی عبادت ہے, یہ عالم مشاہدہ کی عبادت ہے, اور یہ نبی کی شان ہوتی ہے. اور دوسری عبادت کہ جو اللہ اس کو دیکھ کر کرتا ہے, یہ امت کی عبادت ہے. تو میری آپ کی عبادت وہ ہے کہ اس یقین سے ہم کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور باقی رہ گئی بات اللہ کو دیکھنے یا نہ دیکھنے کی, تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دنیا کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لا تدرک الابصار, کوئی آنکھ اس سے نہیں دیکھ سکتی, اور وہ آنکھ اللہ کی تمام تر آنکھوں کو دیکھتا ہے. اور قیامت کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انکم سترون ربا, کہ ان قریب تم نے اپنے رب کو دیکھنا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی معراج شریف پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیدار فرمایا ہے اللہ رب العزت کا. تو ہماری عبادت کا معاملہ اور ہے, ان کی عبادت کا معاملہ اور ہے. آگے ارشاد فرمایا کہ قال فاخبرنی عن الساعہ, مجھے آپ یہ بتائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی. اب اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل, کہ اگر مجھے نہیں پتہ نا تو اے پوچھنے والے جانتے تم بھی نہیں ہو. حالانکہ یہ بھی جواب تھا کہ مجھے نہیں پتہ, یہ جواب تو تھا, اور یہ ٹھیک بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایگزیکٹ وہ انداز نہیں پتہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ٹھیک بات کا معاملہ اس انداز سے نہیں رکھا کہ مجھے پتہ نہیں ہے. اس سے یہ بات کا معاملہ اور شک ہو سکتا تھا کہ شاید جس سے پوچھا جا رہا ہے اسے نہیں پتہ, جو پوچھ رہا ہے جبرائیل اسے شاید پتہ ہو. تو شک پیدا آنے والے کو ختم کرنے کے لیے اگر جانتا میں نہیں ہوں نا تو پتہ تمہیں بھی نہیں ہے. تو دونوں ہی اس چیز سے آ رہی ہیں. پھر اس کے بعد آگے عرض کیا فاخبرنی عن اماراتیا, چلو اگر ایگزیکٹ انداز نہیں پتہ ان اماراتیا, مجھے آپ اس کی ذرا نشانیاں ہی بتا دیجئے کہ وہ کب قائم ہوگی. کچھ نہ کچھ نشانیاں تو ضرور ہوں گی نا. اب جس طرح دن ہوتا ہے تو دن کی کچھ نہ کچھ پہلے نشانی ہو, ڈائریکٹ تو سورج نہیں نکل آتا اندھیرے کے اندر, کچھ نہ کچھ وہ جو بادل آتے ہیں, یا صبح صادق ہوتی ہے, پھر اس کے بعد صبح کاذب ہوتی ہے, آہستہ آہستہ اندھیرا روشنی میں, پھر اس کے بعد مکمل سورج اپنی کرنوں کو واضح کرتا ہے. تو یہاں پہ بھی یہی کہ ڈائریکٹ اچانک قیامت تو آنے نہیں ہے. تو ان اماراتیا, مجھے ذرا آپ اس کی نشانیاں بتائیے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نشانیاں بتائی. قال ان تلد الامۃ ربتها, کہ باندی اپنے مالک کو جنے گی. اس بات سے اشارہ یہ ہے کہ جو عورت جو بیٹی ہوگی وہ اپنی ماں کی نافرمان ہوگی. اب علماء یہاں پہ لکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ قیامت کی نشانیوں کو اس انداز سے ترجیح نہیں دی کہ بیٹا اپنے والد کا نافرمان ہوگا, بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ بیٹی اپنی والدہ کی نافرمان ہوگی. حالانکہ دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ بیٹا بھی باپ کا اور بیٹی بھی ماں کی بعض اوقات نافرمان ہوتی ہے, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ہلکا ترین درجہ اختیار فرمایا کہ برائی اتنی زیادہ ہو جائے گی
بیٹے کا باپ سے کرنا اگرچہ غلط ہے پر بنتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، کیوں؟ زوراور ہے، کمزور نہیں ہے، اپنے مدد آپ کے تحت کماتا ہے، باہر رہتا ہے، اگر باپ اسے زور کرے تو باپ کو دھکا دے سکتا ہے، اس کی اگر جمع پونجی لینا چاہے تو وہ چھڑوا سکتا ہے، نہیں دے سکتا، زور لگا سکتا ہے، تو لیکن یہ نہیں، اس سے بھی کم درجہ کہ جو زور آور بھی نہیں ہے، جس میں کمانے کی زیادہ صلاحیت بھی نہیں ہے، یہ بھی مستی میں اتر آئے گی، اتنی خیر سے ہٹ کے شر آ چکی ہوگی، یہ انداز ہو چکا ہوگا۔ والدین کے لیے تو نبی علیہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہ ارشاد فرمایا فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ ان کو تم لفظ اف تک نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو تم جھڑکو تک بھی نہیں، اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو، ان کی غلط باتیں نہ مانو، باقی ان کے خادم ہو کر رہو۔ ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے، اور بیٹے نے آ کر شکایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لگائی، میرا باپ ہے مجھ سے پیسہ لے لیتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو وہیں پہ بٹھایا اور ارشاد بندے کو بھیجا، ارشاد فرمایا کہ ذرا اس کے باپ کو بلا کر لاؤ۔ تو راستے میں باپ کو پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اس وجہ سے بلوایا ہے کہ میرے بیٹے نے شکایت کی ہے کہ میرا باپ مجھ سے مال لے لیتا ہے۔ تو دل ہی دل میں، اس کی زبان نے اشعار نہیں پڑھے تھے باپ نے، ابھی دل ہی دل میں وہ باتیں کرنے لگا تھا کہ اسے بہت افسوس ہوا، اور وہ اشعار کے انداز میں بات کرنے لگا کہ غزوتک مولودا ومنتک یافیا تعلو بما اجنی علیک وتنحل، کہ اے بچے تم چھوٹے تھے، میں بڑا تھا، اور تمہاری جو خواہشات تھیں میں تمہاری ضرورتوں کو خواہشات کے درجے میں اتار کے پورا کرتا تھا، اور جب تم بیمار ہو جاتے تھے میں صحت مند ہوتا تھا، میری صحت کی حالت میں بھی مجھے خود کی بیماری محسوس ہوتی تھی، اور جب تم رات کو بستر پہ پیشاب کر دیتے تھے، سردیوں کی سخت راتیں ہوتی تھی، ماں اس گیلی جگہ پہ سو کے تمہیں اپنی گرم جگہ پہ سلا لیتی تھی، اور جب تمہیں درد ہوتا تھا ہم اگر آرام سے بھی بیٹھے ہوتے تھے ہمارے جسم کے اندر ہمیں درد محسوس ہونے لگ جاتا تھا، اور اب جب تم بڑے ہو چکے ہو، تم اپنے اس معاملات پہ پہنچ چکے ہو کہ تم زوراور ہو چکے ہو، اتنا نہیں کہ تم مجھے باپ ہی سمجھ لیتے، ارے کم از کم مجھے تم نے پڑوسی سمجھ لیا ہوتا، میری عزت کا تو خیال کرتے، ڈائریکٹ جا کے تم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شکایت لگائی۔ یہ دل میں وہ چل بھی رہا ہے اور اشعار کہہ بھی رہا ہے، زبان پہ نہیں آئے تھے، اور راستے میں ابھی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس باپ پہنچا نہیں ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پہلے پہنچ جاتے ہیں، یا رسول اللہ فیصلہ کرنے سے پہلے جو باپ کے دل کے اشعار تھے نا ذرا وہ بھی سن لیجیے گا، پھر اس کی بنیاد پہ آ کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو اس کی بنیاد پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ باپ پہنچ چکا ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ذرا وہ اشعار جو راستے میں کہہ رہے تھے وہ تو سنو۔ اس کی چیخ نکلی، یا رسول اللہ آپ کا ہمارے ساتھ ہر معاملے میں ہمارا ایمان کو بڑھاتا ہے، جو میری زبان نے نہیں بولے، جو میرے کان نے نہیں سنے، وہ صرف میرے دل نے چاہت کی ہے، میرے ذہن کے سامنے اس کا نقشہ آیا ہے، وہ عرشوں کے اوپر رب نے سن لیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ مکمل شعر پڑھے، نبی علیہ السلام ہے کہ آنکھوں سے ایک آنسو کا معاملہ جاری ہے، تو نبی علیہ السلام ان کے اشعار کو مکمل ہونے پر بیٹے کو نبی علیہ السلام باپ کی طرف دے کر ارشاد فرماتے ہیں کہ انت و مالک لیابیک، تو تیرا مال تیری ذات خود، یہ بھی نبی علیہ السلام یہ بھی تیرے باپ کے لیے ہے، اسے لے جا۔ اور اس بات سے یہ پتہ چلا کہ باپ کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ تو بیٹی جو نافرمانی کی صلاحیت اتنی نہیں بھی رکھتی، وہ بھی جب صلاحیت سے اتر کے خیر سے ہٹ کے شر میں اتر آئے گی، پھر اس کے بعد تم دیکھو۔ اور دوسرا تم یہ دیکھو گے ننگے ہیں، پیر سے آ رہی ہیں، جوتا نہیں ہے، اور ان کے پاس کوئی پیسہ اس انداز سے نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسی قوم بن جائے گی، اس انداز میں اتر آئیں گے، یہ بڑی بڑی اونچی اور مضبوط بلڈنگ بنائیں گے، اور ایک جتنی فضا میں بلند کرے گا اس کی اتنی عزت سمجھی جائے گی، اور مقابلے میں اترنے والا مزید اس سے اوپر کی بنانے کی کوشش کرے گا۔ یہ حدیث یا اس سے ملتی جلتی حدیث ہم نے جب اپنے فیصل آباد اساجی سے پڑھی تھی تو اس وقت انہوں نے ارشاد فرمایا تھا، یہ جو سلیمان شاہ ہے یا جو اپنا وہ سعودیہ کا جو بڑا تھا، اس نے اپنی دبئی یا سعودیہ میں بڑا اعلان کیا ہے کہ جو اب تک برج خلیفہ جو بن چکا ہے، ہم نے انشاءاللہ اس سے بھی اوپر کی، ہم نے ایک زبردست قسم کی بلڈنگ اور مضبوط اور اس سے اوپر اونچی بنانی ہے۔ واہ یا رسول اللہ، جو آج سے 1400 سال پہلے کی جو بات تھی آج ہم مکمل اپنی آنکھوں، اس وقت بات ماننا عجیب تھا، اور آج ہم دیکھیں تو ایک مکمل بات، جب ایک نہ ٹیکنالوجی کا دور نہ کچھ، پھر اس کے بعد بھی یہ معاملات سارے، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کچھ دیر رہا، کچھ ٹائم، تو پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا عمر، اے عمر تم جانتے ہو کہ اتدری من السائل، کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ تو حضرت عمر کو پتہ نہیں تھا اس وقت، تو حضرت عمر نے یہ عرض نہیں کیا کہ نہیں مجھے نہیں پتہ۔ اب حضرت عمر کا انداز دیکھیے، قلت اللہ ورسولہ، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول یہ بہتر جانتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات ہے کہ یا رسول اللہ اگر میں نہیں جانتا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا نہ جاننا مسئلہ نہیں ہے، مجھ سے جو ماہر اعلیٰ ہے، جو فیلڈ کا ماہر ہے وہ تو جانتا ہے۔ اب جس طرح ایک بچہ ہو نا اور باپ کو دیکھے تیار ہے باہر جا رہا ہے، ابو جان کہاں جا رہے ہو؟ جی میں شاپنگ پہ جا رہا ہوں، باہر کام بھی جا رہا ہوں، خرچ بھی کرنا ہے، کچھ معاملات بھی طے کرنے ہیں، تو ابو جان میں بھی چلوں گا، میں نے بھی شاپنگ کرنی ہے۔ تو ابو پوچھتے ہیں بیٹا میرے پاس تو پیسے ہیں، تمہارے پاس بھی ہیں؟
کہا ابو جان میرے پاس نہیں ہے، لیکن کیا ہوا جو میرے پاس نہیں ہے آپ کے پاس تو ہیں، تو آپ کے پیسے میرے پیسے، آپ کا مجھ پہ خرچ ہونا، تو یا رسول اللہ اللہ ہوا رسول عالم، اگر عمر نہیں جانتا تو کیا ہو گیا یا رسول اللہ آپ کو تو پتہ ہے، آپ نے ہمیں بتا دینا ہے۔ تو یہاں سے کتنا ادب کا احتمال اور معاملات چلتے ہیں۔ تو قال فإنه جبرائیل، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انہ جبرائیل، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تو اتاکم یہ تمہارے پاس آئے تھے، یعلمکم یہ تمہیں سکھانے آئے تھے، دینکم تمہارا دین۔ اب یہاں سے اگر ہم دیکھیں نا، آئے صحابہ کے پاس نہیں تھے، ان کی تو مجلس ٹیک کے نبی علیہ السلام کے پاس، حتیٰ کہ گھٹنے کے ساتھ گھٹنا، حتیٰ کہ یہ ہاتھوں کو ان کی رانوں پر، تو ان کے پاس تو نہیں آئے تھے۔ پھر اس کے بعد اتاکم یعلمکم تمہیں سکھانے آئے تھے، دینکم تمہارا دین۔ علماء اس سے لکھتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ دین وہ ہوگا جو صحابہ والا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے خود مہر لگا دیا ہے دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، اور وہ کون سا دین تھا کہ مجھے اسلام بتاؤ، مجھے ایمان بتاؤ، مجھے احسان بتاؤ، مجھے تم قیامت کی نشانیاں بتاؤ اور قیامت بتاؤ۔ یہ تمام تر جو باتیں ہیں اس بات کی طرف ہمیں اشارہ دیتی ہیں۔ اس بات سے پتہ چلا کہ دین وہ ہے جو صحابہ والا دین ہوگا، دین کی شان وہ ہے جو صحابہ۔ اب ہم مکہ کی ابتدائی زندگی دیکھیں نا، تو وہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک 30 پارہ قل یا ایھا الکافرون، وہاں پہ ارشاد فرمایا گیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرا دین۔ وہاں مکی زندگی میں دین کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف پھیروایا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرا دین ہوگا۔ اور جب یہ مدنی زندگی ہے اور انتہا کی زندگی ہے، اب آخر ختم ہونے لگی ہے زندگی مبارک، اب یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کتنے غلام تیار ہو چکے ہیں، تو اب یہ صحابہ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دین ہوتے ہوتے اب یہ صحابہ کا بھی دین ہے۔ تو مکی زندگی، ابتدا کی زندگی، لکم دینکم یہ تمہارا دین تمہارا ہے، والیہ دین مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین میرا دین ہے۔ تو اب یہ میرے سے ہمارے تک آیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہاں پہ کیا فرمایا، اتاکم آیا تمہارے پاس تھا، گویا مقصد تمہارے پاس آنا تھا، آیا تو میرے پاس ہے پر تمہارے لیے آیا ہے۔ تو کسی کے لیے آنا اور ہوتا ہے، کسی کے پاس آنا اور ہوتا ہے۔ اور پھر اب جیسے ہم کسی بڑے مولانا صاحب کو بلواتے ہیں تو آتے تھے وہ مہمانوں کے لیے، وہ بڑے قوم کے لیے، لیکن رہتے کس کے پاس ہے، پہنچتے کس کے پاس ہیں، اپنے میزبان کے پاس۔ تو کسی کے پاس آنا اور کسی کے لیے آنے میں فرق ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ آئے کسی کے لیے، کسی کے پاس کا معاملہ اور ہے۔ اور یہاں پہ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یعلمکم دینکم تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو پتہ چلا ہر وہ دین کے اندر عمل قبول ہے جو نبی نے صحابہ سے لے کر کیا بھی ہے، قوم کو دیا بھی ہے۔ میری بات کا خلاصہ، جبرائیل آئے ہیں، 5 سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال جسم کے متعلق کیا ہے، کیونکہ اسلام کا جو معاملہ ہے نا یہ تھیوری ہے، یہ ایک پریکٹیکل ہے، یہ ایک ایسی پریکٹیکل ہے جو ہم اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں، جیسے کہ شہادت کا کلمہ ہم منہ سے پڑھتے ہیں، اور اسی طرح نماز ہو، زکوٰۃ ہو، رمضان کے روزے ہوں یا حج ہو، اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں۔ اور ایمان کا تعلق ہمارے ذہن اور دل سے ہوتا ہے، یہ کہ تم اللہ کو ایک مانو، رسول کو مانو، پیغمبروں کو مانو، تمام تر یہ۔ تو گویا پہلا سوال اسلام اور یہ جسم کے متعلق، دوسرا سوال ایمان اور یہ مکمل دل کے اندر، دل کے لیے، اور تیسرا سوال اندر کی دل کی کیفیت کہ یوں سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، اور یوں نہ ہو تو یوں سمجھ لو کہ اللہ رب العزت پھر تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو پہلا سوال اسلام جسم کے لیے، دوسرا سوال ایمان یہ دل کے لیے، تیسرا سوال دل کی کیفیت احسان یہ دل کی کیفیت کے لیے۔ تو اس کے اوپر یہ جو واقعہ ہے اور اس سے نکلنے والے تمام تر جو واقعات سے مسائل ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان کے اوپر صحیح معنوں میں ہمیں ایک زبردست طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔